لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق جو پچھلا درس تھا، اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الخالق الخلاق، اس سے متعلق گفتگو ہوئی. گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الخالق و الخلاق، اس نام کا یعنی الخلق، اس کا جو لغوی معنی ہے اور اس کا جو لغوی معنی میں جو وسعت ہے، اس کی جو متعدد معانی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئیں. اور اللہ رب العالمین کا نام الخالق اور الخلاق جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، اور اس نام سے متعلق اللہ رب العالمین نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بہت کچھ جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے وہ یہ دو باتیں ہیں بنیادی طور پر. جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا، اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الخالق اور الخلاق، الخلق اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے یہ نہایت عظیم صفت ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے الخلق، اللہ رب العالمین کی اس قدر عظیم صفت ہے کہ اس نام الخالق کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو دیگر جو صفات ہیں، دیگر جو اسماء حسنہ ہیں، وہ اس نام میں داخل ہیں. کس اعتبار سے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن جو دو باتیں بتانی ہیں مجھے، پہلی بات یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی جو تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. یہ جو توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک نام ہے الرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے الرب، اس کا جو تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو، جانوروں کو، نباتات کو، حیوانات کو، سمندر کی مخلوقات کو، آسمان و زمین کی سبھی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے خلق کیا، انہیں پروان چڑھایا اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے، تدبیر کرتے ہیں رب العالمین. یہ ایک طویل موضوع ہے. تو یہ جو ربوبیت ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کو الہ مانا جائے. یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی یہ کہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ ہمارا رزاق ہے. معبود کوئی اور ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. دین ہم کوئی اور قبول کرتے ہیں. یہ ایک غیر منطقی چیز ہے، ایک ناممکن سی بات ہے. جو ہمارا محسن ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رزاق ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو صفت ہے الخلق الخالق، جو نام ہے اللہ رب العالمین کا، اس نام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید الوہیت کی دعوت دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا کہ اعبدوا ربکم، سبھی لوگوں سے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو. کون؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیدا اس نے کیا ہے تو آپ اس کی عبادت کریں، لیکن اس نے تو آپ کو پیدا نہیں کیا نا. وہ خود مخلوق ہے نا، اس کو خود پیدا کیا گیا ہے نا. مخلوق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے ان کا، اور وہ اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس نے آپ کو پیدا کیا آپ اس کی عبادت کریں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خوب پھیلا کے بیان کیا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارا معبود ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان میں بیان فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو، وہ جس کو بھی معبود بنا لے، جس باطل کو بھی اپنا معبود بنا لے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب مخلوق ہی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.
یہ سورۃ الحج میں بھی ہے اور سورۃ لقمان میں بھی ہے، اور سورۃ لقمان میں بھی، سورۃ لقمان میں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، ہوا نہیں ہے سورۃ لقمان میں، بس اتنا سا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالق کس کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے کہی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کے کہنے پر ہمارا یقین ہے کہ کائنات کا کوئی بھی فرد آپ اس کے پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، وہ یہی کہے گا کہ اوپر والا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اوپر والے کا تعارف نہیں ہے، اللہ نام نہیں معلوم ہوگا، اللہ کے دیگر نام نہیں معلوم ہوں گے، لیکن وہ اس کی فطرت گواہی دیتی ہے۔ پھر پوچھو کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے دین کا، مطلب آپ بحیثیت عبادت کے لیے طریقہ کیا اپناتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آبا و اجداد کو یا کسی جو ہے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کسی معبود کو، یا پھر جو ہے اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو، یا اپنے علاقے کے کسی بزرگ کو جن سے متعلق ان کو کوئی احسان ہوا ہو وغیرہ۔ یہ ایک عجیب بات ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا عبادت اس کی ہونی چاہیے، جو ذات آپ کو پیدا کی ہے اور آپ کے لیے زندگی کی گزران کا پوری سہولت دی ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو تو کیا وہ بھی تمہارے لیے وہ ساری چیزیں دیتے ہیں؟ اللہ کی طرح پیدا کیا ہے انہوں نے تم کو، اللہ کی طرح روزی روٹی دیتے ہیں تم کو، اللہ کی طرح انہوں نے تمہیں زندگی دی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم عبادت کسی اور کی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان فرمایا، متعدد آیات میں، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا سورۃ الصافات میں۔ کیا کہا انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے؟ اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم رب آبائکم الاولین۔ سبحان اللہ، تعبیر اور اسلوب دیکھیں آپ، کتنا درد ہے دیکھیں ان کا۔ کہا کہ اتدعون بعلا، بعل اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک پتھر کا مجسمہ، اسے تم اپنا معبود بناتے ہو، اس کو پکارتے ہو، اور احسن الخالقین رب العالمین اس کو چھوڑ دیتے ہو تم۔ وہ بے نیاز ہے تمہاری عبادت سے، لیکن تمہاری نجات کس میں ہے؟ تمہاری عقل اس کی گواہی نہیں دیتی، تمہارا دل مر چکا ہے کہ تمہارے دل میں، مطلب تمہاری طبیعت میں حیا نہیں ہے کہ کس نے تم کو پیدا کیا اور تم کس کو اپنا معبود مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا دو معبود ہیں اس دنیا کے اندر؟ دو خالق ہیں اس دنیا کے اندر؟ دو معبود ہونے کا مطلب، تین معبود ہونے کا مطلب تین خالق ہیں، اس لیے کہ جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المؤمنین میں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا نا تو ہر خالق اپنی اپنی مخلوق کو جدا جدا لے کے چلا جاتا۔ دو مخلوق میں لڑائی ہوتی، دو خالق میں لڑائی ہوتی تو ان کی مخلوق ایک طرف، ان کی مخلوق ایک طرف، جیسے دو بادشاہ لڑتے ہیں، جیسے دو حکمران لڑتے ہیں، جیسے دو سیاسی پارٹیاں لڑتی ہیں، ان کا نقطہ نظر ایک، ان کا نقطہ نظر ایک۔ کیا دو خالق ہیں؟ دو معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو خالق ہیں۔ تین معبود ہونے کا مطلب یہ کہ تین خالق ہیں۔ جب خالق ایک ہے تو پھر دو معبود ہوئے کیسے؟ یہ غیر منطقی چیز ہے، غیر معقول چیز ہے، دنیا کا کوئی عاقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ بیک وقت کسی کی دو ماں کیسے ہو سکتی بتائیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مخلوق کی بات، جانور کے لیے بھی خالق ایک ہی ہے اور اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اسی کے دین کو قبول کرنے میں اللہ نے نجات رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث سنائی ہم کو، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں کتاب اللباسی والزینہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نسبت دی اس بات کو، ورنہ ہر بات اللہ ہی کی ہوتی ہے، لیکن جس حدیث میں یہ اسلوب ہوتا ہے کہ قال اللہ تعالی، قال اللہ عز وجل، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی ایک اسلوب دے کے کتنا سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ
ممن ذہب یخلق کخلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اس باب میں، اس موضوع سے متعلق، یعنی اس نقطے میں، اس پوائنٹ میں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پتھر سے مجسمہ بناتا ہے انسان کا، جانوروں کا، اور اپنی ایک تخلیق کا مظاہرہ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی بنایا ہے۔ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ آپ ایک گائے بناتے ہو پتھر سے، انسان بناتے ہو، تو انسان کو تو اللہ بنا چکا ہے نا، ایک الگ مخلوق بنا کے دکھاؤ، آپ روح پھونک کے دکھاؤ اس میں، ایک ایسی مخلوق جس کا وجود نہ ہو پوری کائنات کے اندر، اپنے تئیں ایک بنائیے، ایک روح پھونکے اس میں، اس کی ضرورتیں پوری کیجیے، اس کو ہوا دیجیے، وہ ہوا نہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کو پانی بھی دیجیے، وہ پانی جو آپ اپنی طرف سے پیدا کریں، پھر سے اللہ کا پانی نہیں، اس زمین پہ رکھیے، اس جگہ پہ رکھیے، آپ اپنی طرف سے کوئی پیدا کر کے کر سکتے ہیں؟ جب اتنی حماقت نہیں کر، اتنا عظیم کام نہیں کر سکتے تو یہ حماقت کیوں؟ سزا بھی ایسی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے ان لوگوں سے فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا، کل قیامت کے دن کہا جائے گا ان کو چھوٹی سی چونٹی ہی سے پیدا کرو، نہیں پیدا کرو، سزا ہے، وہ نہیں کر سکتے بالکل پتہ ہے، لیکن پیدا کرو، سزا ہے وہ۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ کسی سے کہا جائے کہ آپ کے لیے سزا یہ ہے کہ آپ سورج لائیں نیچے، رات میں سورج لائیں آپ، یا سورج کو ہماری زمین پر لائیں، یا سورج کو رات میں طلوع کر کے دکھائیں، میں نہیں کر سکتا، نہیں، آپ کی سزا ہی یہی ہے، اس کے لیے آپ کو سخت سزا دی جائے گی، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ جانتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، پوری دنیا کی انسانیت مل کے بھی نہیں کر سکتی، انسان اور جن مل کے، لیکن سزا ہے، کرنا پڑے گا، کرو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے آپ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب اللباس اور صحیح مسلم میں بھی کتاب اللباس والزینہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک قصہ آپ نے سنا ہے، ایک معاملہ، اللہ کے رسول سفر سے آئے اور آپ نے آپ کے آرام کے لیے کچھ تکیا وغیرہ بنائے جس میں کچھ تصویریں بھی تھیں، کپڑے میں پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے خطرناک عذاب کس کو ہوگا؟ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح ایک نمونہ اور اس کی تمثیل بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک الگ موضوع ہے کہ انسان جو تصویر لیتا ہے اس کی کتنی شریعت میں اجازت ہے دور حاضر میں، اور کہاں وہ اس میں ضمن میں آتا ہے نہیں آتا ہے، لیکن ایک انسان کی جو تمثیل، جو مجسمہ بنایا جاتا ہے، اور ایک آدمی اپنی کاریگری بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے ایک مخلوق بنائی ہے، کیسے بالکل ایک ڈھانچہ میں نے بنایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی خطرناک چیز ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ یہ ایک بات تھی جو الخالق کے ضمن مجھے کہنا تھا کہ جو خالق ہوگا وہی معبود اگر کوئی آپ نے بنائے ہیں تو وہ خالق ہے کیا؟ یہ ضروری۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ سبحان اللہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، نہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کاد قلبی ان یطیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کی۔ ان آیات کو جو سورۃ الطور کی ہے، میں نے رسول اللہ کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، نکل جائے میرے دل سے، دل نکل کے چلا جائے، یعنی بے قابو، یعنی جذباتی بن گئے ہو۔ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز بغیر خالق کے کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ چیز سوچنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے اعتبار سے بھی مجھے زندگی کیسے گزارنا ہے کون بتا سکتا ہے مجھے؟ میرا خالق۔ ہمارے خالق ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس بدن کے لیے مجھے کیا کھانا چاہیے۔ ہمارا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے نا، جب ہمارا وجود بخشا گیا ہے تو اس وجود کی بقا کے لیے کیا ہونا چاہیے، وہ وہی استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے خالق کہتے ہیں۔ ایک لازمی بات ہے یہ۔ اور بحیثیت میں مرد، بحیثیت کوئی انسان عورت، اس کے لیے کہاں رہنا چاہیے، مجھے کیا رہنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، دونوں کا معاملہ کیا ہے، سب کون بتائیں گے؟ رب العالمین۔ ایک واضح بات ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الملک میں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر،
اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، انسان کے آغاز سے لے کر کے انجام تک اس کی کیا چیز ہیں باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ الخبیر ہے، بندے کے ہر معاملے میں باخبر ہیں، اس کی سفر اور حضر، اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کی صحت، اس کا مرض، اس کے ساتھ فی الحال کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک گھر کا سرپرست فی الحال اپنی پوری فیملی سے متعلق اچھی طرح باخبر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمہ وقت ہر پل ہر پہلو، بیوی شوہر سے کوئی بات دل میں راز میں رکھ سکتی ہے، شوہر بھی، بچے ماں باپ سے، لیکن رب العالمین الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، کیا ظاہر کیا باطن، وہ کیا رات اور دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پل ہر پہلو اپنی ساری مخلوقات سے، ایک فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب سے رب العالمین باخبر ہے۔ ایسے میں بالذات اگر انسان کی بات کرتے ہیں، ہمارا کل وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المریم میں، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا، انسان کا کل وجود ہی نہیں تھا، ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔ ہم کو جب پیدا کیا رب العالمین نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں ہر پل تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ صرف کھانے اور پینے کی بات نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، جنت کا حصول کیسے ہوگا اور جہنم سے بچاؤ کیسے ہوگا، اللہ کی قربت کیسے ہوگی۔ بات صرف یہ نہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بھی کھانا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ولادت کے بعد اس کو یہ صلاحیت دے دی جاتی ہے کہ کیسے ماں سے دودھ پیا جائے، کیسے جو ہے آواز سنی جائے، کیسے تیز اور جو ہے مطلب پھیکے میں اور میٹھے میں فرق کیا جائے، کیسے گرم اور سرد میں فرق کیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کے رب العالمین ہمارے خالق ہیں، یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی، جہنم کس کے لیے رکھی، صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ جو دوسری بات ہے آج کے موضوع کی، تو اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے بطور دین کے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جانور کے لیے ایک پتے کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، بھیڑ بکری گائیں، اللہ نے ہمارے لیے جس طرح سے ایک غذا کو پسند کیا ہمارے لیے کہ ہم یہ غذا کھائیں گے۔ جانور کپڑے نہیں پہنتے، اللہ نے ہمارے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا کہ آپ کپڑے پہنیے۔ یہ سب قرآن آیات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو کیا دین کے اعتبار سے اللہ کی بات نہیں لی جائے گی؟ دین سے متعلق بھی کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے لیے کون سا دین ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے، ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے، اللہ نے اس کو اسلام پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان سے رب العالمین کا تعلق دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں کیا وسوسے تھے ہم جانتے ہیں، یعنی تعلق کبھی ٹوٹا نہیں ہمارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وسوسوں، ہمارے خیالات کو جانتے ہیں، میری حاجت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری شادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے آمدنی ہو، اللہ اس کے بندوبست کرتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو، اللہ اس کے بندوبست کرتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، سفر کا معیار اونچا ہو، اللہ اس کے لیے عطا کرتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے بارش ہو، اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ 2 دن سے دھوپ نہیں آئی ہے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے دھوپ ملے، اللہ تعالیٰ سے دھوپ عطا کرتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے صحت ملے، اللہ صحت عطا کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں جو خیالات جس تناظر میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے پوری کرتے ہیں، اور خیالات بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے میں کیا صرف زندگی گزران کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے لیے کیسے ہونی چاہیے، ہماری نجات کس میں ہونی چاہیے، اس کے لیے رب العالمین ہمارے لیے بندوبست نہیں کیے؟ بدرجہ اولا متوجہ ہو گیا آپ کو؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے مردوں کو چھوڑ کر کے، عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی فطری خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی زبانی جو اسلوب جو ہمیں سکھایا گیا، جس اسلوب میں جو بات کی گئی، اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الشعراء میں، اتأتون الذکران من العالمین، اس کے بعد وتذرون، آگے کا پڑھیے، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، یعنی تم دنیا بھر میں صرف مردوں ہی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو خلق کیا ہے نا، یعنی وہ میرا خالق ہے رب العالمین، تو میرے لیے اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک اور بھی مخلوق کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر خواہشات کو خلق کیا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین سے تو صافت میں کہا تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب مجھے پیدا کرنے کے بعد میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اندازہ لگائیے آپ۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کو کیسے چھوڑ دیتے ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو یہ جب اللہ نے ہماری فطری خواہش کے لیے ایک اور مخلوق کو وجود بخشا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے ایک مخلوق کو رکھا ہے، جنت کو۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک مخلوق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جہنم کو، اور اس کے لیے اللہ نے دین رکھا ہے، اسلام۔ وہ ہمارا خالق ہے۔ صرف کھانے کے لیے، زندگی اور موت کے لیے، ہوا کے لیے، پانی کے لیے، بیوی کے لیے اللہ خالق ہے، اور بطور عبادت کے لیے ہم اپنی نظریات کے موافق عمل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم کا اسم تفضیل، اقوم اسم تفضیل ہے۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں بہت مفصل گفتگو کی۔ آپ نے کہا کہ ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے، مثال کے طور پر شادی کے لیے، مثال کے طور پر وراثت کے لیے، مثال کے طور پر سیاست کے لیے، مثال کے طور پر سفر کے لیے، لباس کے لیے، کھانے پینے کے لیے، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں ایک انسان چاہتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، دوسرا انسان کہتا ہے کہ یہ میرا موقف ہے، یہ میرا سوچنے کا انداز ہے۔ لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، تو کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم سب کے نظریات اور موقف اور رائے سے بڑھ کر کے ہی اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ سب سے اونچی بات بتاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ نشاندہی کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ اللہ رب العالمین الخالق ہے، تو ابن تیمیہ نے اس پر بہت مفصل گفتگو کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی جو مجموع الفتاوی ہے، جلد نمبر غالباً 16 صفحہ نمبر بھول رہا ہوں، 300 کے اوپر ہے، 354 55 56 کے آس پاس۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ الخالق ہے اللہ رب العالمین، تو جو الخالق ہوگا وہ العلیم بھی ہوگا۔ یعنی بغیر علم کے کیسے خلق؟ جو الخالق ہوگا وہ القدیر بھی ہوگا، بغیر قدرت کے کیسے خلق؟ جو الخالق ہوگا وہ الخبیر بھی ہوگا، بغیر خبیر کے کیسے الخلق؟ جو الخالق ہوگا وہ السمیع بھی ہوگا، بغیر السمع کے کیسے خلق؟ اپنی مخلوق سے کیا سنے گا جو الخالق ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری صفات کو آپ نے اسے جوڑ کے بیان کیا کہ الخالق ہونا گویا کہ ساری صفات سے متصف ہے رب العالمین۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے آغاز نبوت میں کہا اقرأ بسم ربک الذی علم، یا بسم ربک الذی، کچھ اور افعال نہیں کہے رب العالمین نے، کہا کہ خلق، کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سب یعنی الخلق الذی خلق کی اگر تفسیر کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء الحسنی، اس کے سارے صفات، کیوں یہ اس کو ضامن ہے، یہ اس کو لازم ہے، ایسے کہا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ اللہ رب العالمین الخالق ہے، اور الخلاق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس میں یعنی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ خصوصی طور پر قرآن مجید میں الخلاق 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے قیامت کے وقوع سے متعلق۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، سورۃ الحجر میں۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا ان الساعة لآتیہ فاصفح الصفح الجمیل، ان ربک هو الخلاق العلیم، قیامت کے وقوع سے متعلق۔ اور سورۃ یاسین کے اواخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ قیامت کے وقوع کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے کہا، جب انکار کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ خلاق ہے۔ تم کہتے ہو کہ پیدا ہی نہیں کرے گا، اللہ تو الخلاق ہے، وہ تو پیدا کرنے ہی والا ہے، پیدا کرے گا ہی۔ الخلاق ہے، مبالغہ کا صیغہ، کثرت کا معنی آتا ہے، یعنی جتنے لوگ آج تک مرے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سب کو پیدا کریں گے رب العالمین۔ اللہ اکبر، پورے انسانوں کو، پورے جانوروں کو، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، پورے جنوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ الخلاق ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ تو بہرحال اس سے متعلق باتیں بہت ہو سکتی ہیں، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔